الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیہ نمبر 63 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ابھی تک جو مضمون پڑھا ہے تمہید کے بعد آیہ نمبر 40 سے شروع ہوا تھا اور آیہ نمبر 62 تک ختم ہوا۔ یہ ایک راؤنڈ تھا جو کمپلیٹ ہو گیا، یعنی جب مضامین شروع ہوتے ہیں اس سورہ کے آیہ نمبر 40 سے، اس سے پہلے تو ظاہر ہے تمہید ہے، تو آغاز ہی یہاں سے ہوا تھا کہ اس دعوت کو قبول کرو۔ یہ وہی دعوت ہے جو تمہاری اپنی کتاب تورات میں ہے، وہ عہد معاہدہ ہے، اس کو تسلیم کرو، اور جب آپ اس کو مانو گے، اس کو دیکھو گے، تو اس کے بعد یقیناً یہ قرآن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور یہ اس وقت جو نازل ہو رہا ہے یہ اسی کی تصدیق میں نازل ہو رہا ہے۔ جو کچھ تمہاری اپنی الہامی کتابوں میں موجود ہے یہ اسی کی ہی پیشن گوئی تھی، اسی کے مطابق یہ نازل ہو رہا ہے، اور اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ اور ساتھ ہی سنت کی دعوت دے دی گئی تھی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جب یہ دعوت قبول نہیں کی گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ اتمام حجت کیا، یعنی ایک ایک پہلو کو سامنے لیا۔ وہ کون سے پہلو تھے وہ آپ کے سامنے میں آیہ نمبر 42 پہ لے جاتا ہوں دوبارہ۔ آیہ نمبر 40 یہ آپ کے سامنے آیت ہے آیہ نمبر 40 سے، جس میں کہا گیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ یہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو ابھی تک ہم نے آیہ نمبر 40 کے بعد آیہ نمبر 62 تک ہم نے پڑھی ہیں، یعنی آپ کو جس مقام اور مرتبے پہ کھڑا کیا گیا اس کے ساتھ میں نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کی تھیں۔ تمہیں ہم نے فرعون سے نجات دلائی تھی، اور وہ کیسے نجات دلائی تھی تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا، اس کے بعد تمہیں ایک صحرا میں لے گئے تھے، اور جب جب تم ہمارے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے تمہیں پانی بھی دیا، خوراک بھی دی، ہر طرح کا تمہیں اپنی حفاظت میں رکھا، اور جب جب تم نے منہ موڑا تب تب تم کو ہم نے اس کی سزا بھی دی۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر جزا اور سزا کا قانون ہے جو آل ابراہیم کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی تمام جزیات کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ انہی آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھا، اور اس طریقے سے جب یہ اپنے انجام تک یہ آیا پہنچی تو اس وقت آخری آیات تھی، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے، تھونپ دی گئی ہے۔ وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر ڈالی گئی کہ یہ مسلسل اللہ کے کلام سے اعتراض برتتے رہے، اور اس کے بعد جو ان کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آتے رہے ان کا قتل کرتے رہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت و مسکنت چھائی رہی، اور یہ جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ایک قانون تھا جو ان پہ اپلائی ہوتا رہا، ان پہ امپلیمنٹ کیا جاتا رہا۔ جب جب یہ کام غلط کرتے رہے اس وقت ان کو سزا ملتی رہی، اور جب جب یہ اچھا کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نوازا بھی تھا۔ اور یہ دنیا کے حوالے سے تھا، آخرت کے حوالے سے واضح طور پہ بتایا کہ دو چیزیں ہیں جو گارنٹی دیں گی کہ یہ کامیاب آخرت میں ہوں گے، وہ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور صالح اعمال کرنا ہے۔ یہ ایمانیات اور صالح اعمال جو ہے یہی تمہیں آخرت میں بچا سکے گا، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور کرائیٹیریا یہ کہ ہم اہل یہود ہیں، ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں،
یا ان کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے نجات کے لیے گروہی تعصبات، گروہی تعلق یہی کافی ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں مانا ان کا، یعنی ان کے یہ الفاظ نہیں مانے، بلکہ اپنے کرائٹیریے پہ چیزوں کو بیان کیا کہ دنیا میں بھی تمہیں جزا و سزا ملتی رہی ہے، اگر دنیا میں جزا و سزا ملتی رہی ہے تو تم میری کوئی چہیتی امت نہیں تھے، آخرت میں بھی میں اسی طریقے سے نتیجہ تمہارے سامنے نکال کے کھڑا کر دوں گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف، تو یہاں پہ پھر آغاز ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہاں پہ بھی دیکھیں تو آغاز کلام الہی جو ان کو دیا گیا تھا تورات کی صورت میں، وہیں سے آغاز ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ راؤنڈ بھی، یعنی جس طرح فرسٹ راؤنڈ میں ان سے کہا گیا کہ میں تم پہ، میری نعمتیں تم پہ ہوئیں اور میرے عہد کو جو ہے نا پورا کرو، تو جو وہاں پہ عہد جو پورا کرنے کی بات کہی گئی تھی وہ تورات ہی تھی جس کے بارے میں وہاں پہ بات کی گئی تھی، اور وہ تورات جو تھی اس کے لیے عہد معاہدے کی بات کی گئی کہ تم میرا جو ہے نا عہد معاہدہ پورا کرو، اور میں نے اس کے اگینسٹ عہد معاہدہ کیا تھا میں وہ پورا کروں گا۔ تو گویا کہ پہلا راؤنڈ جو تھا وہ تو راؤنڈ تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے، اب جو سیکنڈ راؤنڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسی جگہ کی جو آیت نمبر 40 کے اندر عہد معاہدے کی بات ہو رہی تھی اسی کے حوالے سے اب یہاں پہ ہم اس دوسرے راؤنڈ میں پڑھیں گے۔ دوسرا راؤنڈ کیا کہتا ہے کہ جب ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق کیا چیز ہے؟ میثاق ہے تو عہد معاہدہ ہی ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ جب یہ معاہدہ کیا جاتا ہے، میثاق کیا جاتا ہے، تو جو فریق اس میں داخل ہوتے ہیں عہد معاہدہ کرنے کے لیے ان کو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جب آپ اس طریقے سے یعنی جانتے ہوئے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ کہ کس چیز پہ عہد معاہدہ ہو رہا ہے اس کی تمام تفصیلات واضح ہوتی ہیں، یعنی میثاق کے لیے ضروری ہے کہ فریقین آزادانہ مرضی کے ساتھ آگے بڑھیں اور جس چیز پہ انہوں نے عہد معاہدہ کرنا ہے وہ واضح طور پہ ان کو معلوم ہو، اس کی جزیات ان کو معلوم ہو، کوئی ایسا ہڈن پہلو نہ ہو جس کو بعد میں کہیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ میثاق کے لیے ضروری ہے کہ جملہ پہلو لوگوں کے سامنے رہیں، اور اس کے بعد میثاق کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ فریق پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اس فریق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بھی میثاق کا حصہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب ہم نے میثاق لیا تھا تو مجھے بھی معلوم تھا اور آپ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ میثاق کی نوعیت کیا تھی اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی واضح طور پر دونوں فریقین کو جو ہے نا معلوم تھا۔ جب ہم نے یہ میثاق لیا اور اس کے بعد کہا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کر دیا تھا، طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کر دیا تھا، اس سے ایک ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے شاید کہ ان کو مجبور کیا گیا تھا، نہیں ایسی بات نہیں، اگر مجبور کیا گیا ہوتا تو پیچھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کا لفظ یہ فریز نہ آتا، یہ جملہ نہ آتا۔ تو جب یہ جملہ آ گیا تو گویا کہ پہلا حصہ تو آزادانہ طریقے سے دونوں فریق آگے بڑھے اور انہوں نے میثاق کیا، اور پھر جو ہے نا اس کو کیا لانے کی ضرورت تھی کہ طور کو کھڑا کر کے ان کے اوپر یہ واضح کیا جائے کہ اس کی میثاق کیا نوعیت ہے۔ اس کو ہم ظاہر ہے اسی کنٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا موجود ہونا، ان کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کانٹریکٹ میں، اس کویننٹ میں جو ان کے ساتھ اس وقت میثاق ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا موجود ہونا ان کو واضح کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر بعض حقائق اس طریقے سے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے لیے واضح کر دی جاتی ہیں، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ جب پہلی وحی کا واقعہ ہوتا ہے تو سورہ النجم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، اور دل نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، یعنی کسی طرح کا وہم نہیں ہوا تھا کہ میں جس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں کوئی اور ہے، ایسا نہیں۔ سورہ النجم میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ واضح طور پہ معلوم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جن کو دیکھ رہا ہوں جبرائیل علیہ السلام ہیں،
اور کوئی اس میں دھوکے والی بات، اس میں کوئی وہم و گمان والی بات نہیں تھی۔ اور اس کے بعد آگے بھی سدرۃ المنتہا تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال کو دیکھا۔ تو قدرتی طور پر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، یعنی جب اپنے نبیوں کو، جب ان قوموں کو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات جن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بعض اوقات ایسے مشاہدات کروا دیتا ہے کہ وہ ایک خاص واضح متعین جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے لیے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی میدان بدر میں، جب ان سے کہا گیا تھا سورہ محمد میں کہ تم نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، ثابت قدمی سے کھڑے ہونا ہے، باقی میرا کام ہوگا، میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ اور جب یہ میدان بدر ختم ہو گیا، اس کے بعد سورہ انفال میں بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یہ میں ہی تھا جس نے نیزے چلائے، جس نے تلواریں چلائیں، تم تو تم نے یہ کام تو نہیں کیا تھا وہاں پہ۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام نے بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں، وہ تمام مشاہدے جو ان سے کہا گیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے کیے۔ تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تجلیات کا، اپنی صفات کا یعنی مشاہدہ کرانا چاہتی ہے تو کچھ اس طریقے سے مشاہدہ کراتی ہے کہ طور کو جھنجھوڑ کے اس کو اس جگہ پہ لے آیا گیا جیسے کہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ یہ صاحبان ہو۔ یہ سورہ اعراف جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ سے پہلے جو ہے نا وہ نازل ہوئی، مکی دور میں نازل ہوئی۔ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح کیا گیا۔ وہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آیہ نمبر 171 ہے سورہ اعراف کی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ ہم نے پہاڑ کو اٹھایا تھا اور ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ نتقنا کا مطلب ہوتا ہے جھنجھوڑنا یا ہلا دینا، جیسے زلزلے میں ہلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسے ان کو لگ رہا تھا کہ کانہو فوقہم، یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسا کہ جو ان کے اوپر جو ہے نا آ کھڑا ہوا ہے، اور کانہو ذلۃ وظن، اور وہ ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر تنا ہوا تھا۔ یہ پورا واقعہ یہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، وہاں اس کو زلزلے کی صورت میں بیان ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے جھنجھوڑا، ایسا زلزلے کی طرف اس کو ہلا مارا، اور ان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ پہاڑ ان کے اوپر معلق، ان کے اوپر کھڑا ہے۔ یہاں پہ بھی اسی انداز میں لکھا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، بالکل ایسے تھا جیسے ان کے اوپر گرا ہی چاہتا تھا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اس پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے جلال، اپنی قدرت کا جو ہے نا ان کے سامنے مشاہدہ کروایا، اور مشاہدہ کروانے کے بعد بات کیا کہی تھی، خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے مضبوط بقوہ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی کوئی سستی، کوئی کاہلی نہیں ہونی چاہیے۔ ان آیات کے سلسلے میں، ان کے مندرجات کے صورت میں، یعنی جو کچھ تورات کے اندر موجود ہے، قوت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے اس کو یاد رکھو، یعنی جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کو اچھی طرح پکڑ لو، اپنی حرز جان بنا لو، اپنی یعنی کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اگر وہ کرنے کے لیے کہا ہے تو مضبوطی کے ساتھ اس پہ جم جاؤ، اگر کسی چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو اس کے قریب تک نہ پھٹکو۔ یہ جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں، یہ تینوں سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ ہم نے عہد معاہدہ کیا، اور عہد معاہدہ جب کیا تو ہم نے طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا، یہ ایک سٹیٹمنٹ۔ دوسرا یہ کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تیسرا یہ کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھو۔ یہ تین جو ہے نا پہلو ہیں جن کو نمایاں کر کے کہا گیا کہ یہ سب کچھ ہم نے انتظام اس لیے کیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو۔ جب یہ تقوی کا لفظ آتا ہے تو اس کے کئی ایک معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، موقع محل کے مطابق ہم اس کا معنی لیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ یہ وہی متقی اور پرہیزگار کا جو مطلب آتا ہے جو ہم عمومی طور پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے اللہ کے احکام کی جو ہے نا وہ پیروی کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہی تو تقوی اور یہی تو متقی اور پرہیزگاری کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ بچنا ہوتا ہے۔ کس پہلو سے بچنا ہے؟ وہ بچنے کا جو پہلو ہے یہاں پہ جو بیان ہوا ہے کہ اس کے نتائج اور عواقب ہیں، اگر اس سے منہ موڑو گے
تو یقیناً تمہیں اسی دنیا کے اندر اس کی سزا دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے اس کے قانون کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، یعنی یہ کہ اب یہ معاملہ تم نے انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طریقے سے ایک عہد معاہدے میں بن چکے ہو، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہے اس کو یاد کرو، مضبوطی سے تھامو، اس کو پکڑو، اور اگر تم پیچھے ہٹو گے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا، وہ اللہ کا غضب ہے، وہ دنیا میں بھی بڑکے گا اور یقیناً قیامت والے دن بھی تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ تینوں کی تینوں جو سٹیٹمنٹس ہم نے اوپر پڑھی ہیں، انتہائی فورسفل قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ویسے ہی پڑھ کے گزر جائیں۔ یہ کہ الہامی کتاب کے ساتھ اہل ایمان کا کیا تعلق ہونا چاہیے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہنے کا تعلق ہونا چاہیے، اور جو کچھ ان کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، اس کو اپنی نشست و برخاست میں جو ہے نا بیان کرنا ہے۔ جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ اٹھتے ہیں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی خلوتوں میں، انسانوں کے درمیان ہر جگہ اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ وہ میثاق ہوتا ہے، یعنی خواہ وہ تورات کی صورت میں اہل یہود کے لیے ہو یا ہمارے لیے قرآن مجید کی صورت میں ہو، یعنی اس کو حرز جان بنانا، اس کے اندر جو چیزیں بیان ہیں اس کو خود یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اسی ذمہ داری کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم واپس لوٹ گئے۔ تولیتم کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھر کے واپس چلے جانا، اس کے بعد تم پھر گئے۔ نیچے جو ہے نا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے، یعنی کس سے پھر گئے؟ ذالی کا یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ پیچھے جو تینوں سٹیٹمنٹس جو بیان ہوئی تھیں اس کے لیے ذالی کا آیا ہے، یعنی یہ کہ تمہیں کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور جو کچھ اس کے اندر بیان ہے اس کو جو ہے نا یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو عہد معاہدہ کیا تھا وہ عہد معاہدے کا جو ہے نا وقار قائم رکھنا ہے۔ تم ان سب چیزوں سے پھر گئے، جب یہ سب چیزوں سے پھر گئے تو اس کے بعد کہا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہی تھا، انعام ہی تھا جس کی وجہ سے تم یہ بچے رہے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں ہوتے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں ہوتے۔ یہاں خاسرین کا لفظ آیا ہے۔ خسارہ پانا جب آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، آپ کی جمع پونجی لٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے لفظ ہم خسارہ جو ہے نا لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بحیثیت قوم جو ہے وہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میرا قانون یہ رہا ہے رسولوں کے بارے میں، جو خسارہ پاتی ہیں قومیں ان کو میں تباہ و برباد زمین پہ کر دیتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں۔ قوم نوح ہو، قوم شعیب ہو، قوم فرعون ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یہ تمام کی تمام قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، زمین پہ ہلاک ہوئی ہیں۔ وہ قومیں تو میں نے ہلاک کر دیں، تم کو بچائے رکھا۔ تو یہ کیا بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا جو ہے نا کرم ہے آل ابراہیم کے لیے، اس کو میں نے تباہ و برباد نہیں کرنا۔ تباہ و برباد سلیکٹیولی کروں گا، اگر یہ شرک پہ قائم ہوتے ہیں تو میں ان کو تباہ و رسولوں کے دور میں ظاہر ہے تو میں ان کو تباہ و برباد کروں گا، ان کو میں فنا کروں گا، لیکن بحیثیت مجموعی میں اس قوم کو فنا نہیں کروں گا۔ اور یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اس کو جانتے ہوئے تمہیں پھر موقع دیا کہ تم دوبارہ سنبھلو، اور جب تم دوبارہ سنبھلے، جب سنبھلے تو میں نے تمہیں سہارا دیا۔ اور یہ کہ تم جتنی بڑی تم نے غلطیاں کی ہیں، جتنے بڑے تم نے جرائم کیے ہیں، جب تم اس اتنے بڑے عہد معاہدے سے پھر گئے تو تمہیں میں ان قوموں کی طرح ختم نہیں کیا، بلکہ میرا فضل اور میرا کرم رہا جو آل ابراہیم کے ساتھ خاص ہے کہ یہ قیامت تک اپنا وجود قائم رکھیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو بات ابھی کہی کہ تم لوٹ گئے، تم پیٹ پھر کے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی ایگزامپلز جو ہے نا وہ بیان کرنی ہیں۔ وہ ایگزامپلز کیا ہیں؟ آگے جو ہے نا بیان کی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اس چیز کو بھی جانتے ہو، اس چیز کو بھی جانتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے اندر ہی میں سے تھے جنہوں نے سبت کی بے حرمتی کی،
بے حرمتی کی، یہ لفظ ہے اعتدو۔ اعتدو کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزر جانا، یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے، وہ اس کی حرمت کو قائم نہ رکھ سکے، اس کو انہوں نے وائولیٹ کیا جو ان کے ساتھ عہد معاہدہ تھا۔ ظاہر اوپر والی جو بات ہے اسی سے متعلقہ ہے، اسی کے آگے اگزامپل دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو وہ سبت ہے کیا چیز ہے؟ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طریقے سے ہمارے ساتھ جمعے کا معاملہ ہے۔ آل ابراہیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، اور جو کچھ قرآن مجید میں یا تورات میں بیان ہوا ہے اس کو سمجھیں، پڑھیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ یہ آل ابراہیم کے ساتھ جمعے کا دن تھا، جس کو بعد میں ان یہودیوں نے اس کو جمعے سے ہفتے میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اصلاً جو شریعت کا معاملہ ہے جمعے کا، وہ جمعے ہی کا تھا، انہوں نے اس کو ہفتے میں تبدیل کر دیا۔ اور کیونکہ ان کا مزاج کچھ اس طرح تھا کہ چیزوں کو وہ پھیلا کے لے کے جاتے تھے، ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں رہے تھے، ان کے لیے جو شریعت کا معاملہ تھا وہ پورا کا پورا دن تھا۔ ہمارے لیے تو ایک مخصوص لمحات ہیں جو اذان سے شروع ہوتے ہیں جمعے کی، اور اس کے بعد جمعے کی نماز کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ پورا کا پورا دن تھا ہفتے کا، جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، قرآن اپنی تورات کتاب پڑھنے کے لیے۔ یہ اس حد تک جو ہے نا مخصوص کیا ہوا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ کوئی اپنا کام کاج نہیں کرتے تھے، کوئی کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ گھر کا چولہا تک نہیں چلاتے تھے، اور یہ اپنے خداموں سے بھی کوئی کسی طرح کی خدمت نہیں لیتے تھے۔ لونڈی غلاموں سے بھی خدمت لینا ممنوع تھا اس دن، اور یہ مکمل پورا کا پورا دن اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈیووٹ کیا ہوا تھا۔ اب بھی جب کہ جو ہے نا سوشل میڈیا آ چکا ہے، ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پریکٹسنگ جیوز ہیں، یہ فون تک نہیں سنتے اس دن، یعنی سیٹرڈے کو یہ فون تک نہیں سنتے، اپنی تمام مصروفیات جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے آپ پورا دن جو ہے نا وقف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو یہ دن ان کے لیے اس طریقے سے یہ مخصوص کر دیا گیا تھا، اور اس کی حرمتوں کو جب انہوں نے پامال کیا ہے، وہ کیا پامال کیا ہے یہ ہمیں سورہ آراف میں پھر جو ہے نا وہیں جا کے پتہ چلتا ہے۔ وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس سورہ سے پہلے وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ ہفتے والے دن جب یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یہ ایک سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو ہفتے کے دن ظاہرہ چھٹی تھی اور یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو مچھلیاں ابر ابر کر ٹولیاں بنا کر ان کے سامنے آیا کرتی تھیں۔ یہ ہفتے والے دن کیا کرتے کہ یہ وہاں پہ نالیاں بنا لیتے، وہاں پہ دائرے لگا دیتے پانی کے ارد گرد، یا وہاں پہ گڑھے کھود دیتے، تو وہ مچھلیاں ٹولیوں کی جو صورت میں آتی تھیں وہ اس کے اندر قید ہو جاتی، بند ہو جاتی اور واپس نہیں جا سکتی تھیں۔ سیٹرڈے کا دن گزر جاتا، اس کے بعد جب سنڈے آتا تو جو اس دن جا کے جو ہے نا ان کا شکار کر لیتے، گویا کہ انہوں نے ہیلے بہانے سے ایک طریقے سے ہوئلا جو قوم طرح کی یہ قوم تھی، تو اس طریقے سے انہوں نے اس سب کی حرمت کو پامال کیا۔ جب پامال کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، ذلیل خاسئین یعنی ذلیلوں کی طرح بن کر جو ہے نا بندر ہو جاؤ۔ یہ کہ یہ بندر بن جائیں، یہ ایک طرح کا لعنت کا یہاں پہ یہ جملہ ہے۔ کیا وہ حقیقتاً جو ہے نا بندر بن گئے تھے؟ ہمارے ہاں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہتے ہیں کہ نہیں اپنے کردار میں بندر بنے تھے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف کردار میں بندر بنے تھے بلکہ حقیقتاً جو ہے نا وہ بندر بن گئے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور یہاں پہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً ہی بندر بنے تھے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ عمومی طور پہ جب ہم یہ اس کا لفظ بولتے ہیں کہ بندر ہو جاؤ یا جانور بن جاؤ، اصلاً جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے انسان کی عقل کا، انسان کی اخلاقیات کا۔ یہ انسان کا عقل اور ارادہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی فطرت میں الہام کیا ہوا ہے، یہ صلاحیت یہ کہ وہ اخلاقی طور پہ ایک شخصیت رکھتا ہے، اخلاقی طور پہ کون سی چیز اچھی ہے بری ہے یہ اس کے اندر تصور پایا جاتا ہے۔ جب یہ تصور مٹ جاتا ہے، جب یہ بیڑیاں جو اخلاقی طور پہ انسان کو
یعنی ایک طرح کا ڈسپلن میں لے آتی ہیں. جب ان سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان ہو یا جانور ہو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا. تو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ظاہر ہے پہلے مرحلے پہ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا کہ ان کا کردار جو ہے نا وہ بگڑ گیا، ان کی اخلاقیات بگڑ گئیں، ان میں اور جانوروں کی اخلاقیات میں کوئی خاص فرق نہیں رہا. اگلے مرحلے میں جب ان کی شکلیں بدلیں، ان بندروں کی طرح ان کی شکلیں ہو گئیں، تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جب یہ بات کہی گئی ہے قرآن مجید کے اندر تو اس کے بعد کہا کہ ہم نے جب یہ کیا تو فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، تو ہم نے ان کو جو ہے نا نمونہ عبرت بنا دیا ارد گرد کی بستیوں کے لیے. فجعلناها، ہا کا جو ہے نا یہ بستی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں یہ پروناؤن ہے، یہ بستی ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ہم نے اس بستی کے ارد گرد کی جو دوسریاں بستیاں تھیں ان کے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا ان لوگوں کو. اور اس کے لفظ استعمال ہوا ہے بین یدیہا وما خلفہا، یعنی جو سامنے کی بستیاں تھیں اور پیچھے کی بستیاں تھیں. یہ ایک محاورہ ہے، یہ فریز ہے. اس محاورے میں جب یہ لفظ آتا ہے بین یدیہا وما خلفہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کی سب بستیاں ان کے لیے ان لوگوں کو نمونہ عبرت بنا دیا. وہ بستیاں جو بستیاں اپنے اندر عقل و شعور رکھتی تھیں، جو بستیاں جن کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اس واقعے نے ان کے لیے ایک نمونہ عبرت کے لیے بنا دیا. نکال کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بیڑی ہے، جو پاؤں کو بیڑی باندھی جاتی ہے اس کے بعد موومنٹ انسانوں کی ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ جو بیڑی ہوتی ہے وہ عقل کے لیے بھی جب ہم اس کو مانوی معنوں میں دیکھتے ہیں تو اس کا معنی کہ وہ جو چیز عبرت کے طور پہ کام آئے. تو گویا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو عبرت کے طور پہ جو چیزیں لوگوں کے لیے پیش کی گئیں کہ وہ اس چیز سے بچیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، باز آئیں. اور اس کے بعد کہا کہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کے طور پہ یہ چیز کام آئے. متقی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کے کام آئے اور عام لوگوں کے لیے نکال کا لفظ آیا ہے، یعنی نمونہ عبرت بنا دیا. یہاں پہ ایک خاص چیز ہے جس کی طرف میں جو ہے نا آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. شکر سر، یہ کہ شکر سر، جی ایک چیز یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا کہ ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی جی ڈیٹیل قرآن مجید میں جیسے نہیں بتائی. مطلب سبت کی بات آ گئی، پھر نہیں جی بتایا کہ سبت کیا ہے اور وہ کیسے تھا، جمعہ تھا یا جو بھی دن تھا اس دن کیا بے حرمتی ہوئی. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے بائبل میں آیا ہے یا تورات میں آیا ہے. تو پھر ان واقعات کو جو ہم یہودیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو جس کا اشارہ ہو رہا ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے ہمیں اب کے دور میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ بائبل اور اس کی اس میں سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا اشارہ ہوا تھا. یہودیوں کے لیے تو جی شاید یہ بالکل کلیئر تھا کہ کیا تھا. جی جب یہ چیزیں پیش کی گئیں اہل یہود کے سامنے وہاں مدینہ میں تو اس وقت اس کو عمومی لب و لہجوں میں بیان کیا گیا، اس لیے کہ تفصیل کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اتمام حجت کرنا تھا، وہاں کو واقعات بیاننا مقصود نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں کا اشارہ ہی قرآن مجید میں کیا ہے. لیکن دوسری جگہوں پہ بعض اس طرح کے اشارات دے دیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اور بائبل میں بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی اس کو تفصیل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. یہ سورہ اعراف کی آپ کے سامنے 163 آیا کھولی ہے میں نے. اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ایک کریا کی بات کی گئی ہے اور یہ سمندر کے کنارے تھی. اور یہاں پہ سب کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ اس دن جو ہے نا مچھلیاں ان کے سامنے اوپر اٹھ کر ٹولیوں کی صورت میں آتی، اور جن دنوں یہ سبت نہ ہوتا تو ان دنوں کیا ہوتا کہ وہ نہیں آتی تھی. اور یہ سارا کام ہم نے ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا، یہ سارا کام ہم نے ان کو آزمانے کے لیے کیا تھا. بالکل اسی طریقے کی ایک صورتحال جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. وہ سورہ مائدہ میں چل کے ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے آیت نمبر 94 جو ہے وہ ہے. اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جب تم احرام باندھ لیتے ہو، عمرے اور حج کے لیے جاتے ہو تو تمہارے سامنے شکار جو ہے وہ دوڑ دوڑ کر آئے گا. تمہارے سامنے شکار ادھر ادھر سے دوڑ دوڑ کر سامنے آئے گا، اور میں نے تمہیں آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا تم جو ہے اس شکار کو پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے. یعنی پکڑنا نہیں تھا، اگر تم پکڑتے تو یقیناً تم بھی بے حرمتی کرتے اس احرام کی،
اور اگر کرتے تو اس کے لیے کہا ہے کہ ذالک فلاح عذاب عظیم، عذاب علیم، اس یعنی ان لوگوں کے لیے یہ یقیناً ایک تنبیہ ہے اور بہت بڑی تنبیہ ہے، ان کے لیے بہت سخت قسم کا عذاب ہوتا اگر یہ اس طرح کی صحابہ اکرام بھی کر لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بعض اوقات بعض چیزوں کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے یہ معاملہ کر دیتی ہے۔ تو گویا ان کے ساتھ بھی کچھ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہوگا۔ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں جو ہے نا، اس کی تفصیلات یقیناً ظاہر ہے بائبل سے پتہ چلیں گی، تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے یہ مقام ایلا ہے۔ ایلا آج بھی یہ اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ عقبہ جو اس وقت اردن کی جو بندرگاہ ہے، بالکل اس کے پاس ایلا کے نام سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بندرگاہ بنائی تھی اور وہاں سے ارد گرد کے علاقوں میں وہاں سے تجارت کیا کرتے تھے۔ آج بھی ظاہر ہے جب یہود وہاں پہ آئے، آباد ہوئے اسرائیل میں، تو انہوں نے اسی کو دوبارہ سے زندہ کیا، اس کا نام ایلا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کوئی آس پاس کا دور تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ تفصیلات وہاں پہ بھی اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے جتنی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن جتنی ملتی ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ مزید چیزیں بھی جو ہے نا وہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو بات معاملے یعنی ایسا ہی تھا جیسا کہ قرآن مجید نے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جب یہ بات ان سے کہی گئی تو اس میں ایک اور خاص پہلو ہے جس کی طرف میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ سورہ النساء کے اندر ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ یہاں پہ سورہ النساء میں دوبارہ ان کو دعوت دی جائے گی، یعنی اسی اہل کتاب کو دعوت دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ یہ جو چیز تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو مانو، نہیں مانو گے تو تمہارے چہرے ہم بگاڑ دیں گے۔ یہ لفظ آیا ہے نت مسا وجوہا، ہم ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، اور بگاڑنے کی نوعیت کیا ہوگی؟ فنردھا علی ادبارہا، ہم ان کے چہرے جیسے کہ ان کی پشت کی طرف، جو بیک جو ان کا ہیڈ ہے جیسے وہ فلیٹ ہے، ایسے ہی ہم ان کے چہرے فلیٹ کر دیں گے۔ یعنی اصل کیا ہوگا؟ یعنی آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کان سننے کے لیے ہوتے ہیں، یہی تو چیزیں عقل جو ہے نا آپ کے اندر وہ شعور پیدا کرتی ہیں۔ ہم ان کو فلیٹ کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، بالکل سامنے اور پیچھے بالکل ایک جیسا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا یہ ایک آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہا کہ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، یا دوسرا بالکل ہم ویسے ہی آپ کو کر دیں گے جیسا کہ ہم نے اصحاب سبت کو جو ہے نا وہ کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے پہ آ گئی تو یہ ہو کر رہے گا۔ اس سے پہلے یہ ایک طرح کی وعید ہے، تنبیہ ہے جو ان کو سنائی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو پہلی مثال دی ہے کہ ہم آپ کے چہرے جو ہے نا بگاڑ دیں گے، اور سامنے سر کا اور پچھلا حصہ دونوں کو برابر فلیٹ کر دیں گے، تو گویا کہ یہاں پہ بھی صورت بگاڑنے کی صورت ہو رہی ہے۔ تو اگر جو ہے نا صحابہ سبت کو جنہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، ان کو چہرے بگاڑ کے ان کو جانوروں کی طرح، بندروں کی طرح بنا دیا فزیکلی، تو اس میں کوئی جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی ہم جو ہے نا اچنبھا محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ سب چیزیں اگر وہ کرنے پہ آ جائے تو کوئی اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوئی اس کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا، یعنی ہمیں لفظوں کے اندر دیکھنا ہے۔ ہاں، لفظوں کے اندر اگر کوئی مجازی معنی پیدا ہوتا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بظاہر چیزیں ہوتی ہیں ہم اسی ہی کے مطابق قرآن مجید کا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے جو یہاں پہ ان کو دی جا رہی ہے کہ اس وقت جو تمہارے سامنے جو قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، تمہاری تورات ہی کے مطابق وہ چیز ہے، جس طرح تم ہیلے بہانے پہلے کرتے رہے ہو، منہ پھیر کے جو ہے نا واپس چلے جاتے رہے ہو، پیٹھ پھیر کے واپس چلے جاتے رہے ہو تورات کے مقابلے میں، ایک گریز کا اور فرار کا جو ہے نا تمہارا رویہ تھا، اس سے باز آؤ، اور جو کچھ تمہاری تورات ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس دعوت کو قبول کرو جو قرآن مجید کی صورت میں تمہیں اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔ اب آپ اس کے بعد دوسری جو اگزامپل ہے، یہ اگزامپل کیا چیز ہے؟ ایک طرح پھر سے جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں، میثاق ہوا، اس کے لیے طور کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو۔
اس کی پہلی مثال جو گریز اور فرار کی جو پہلی مثال تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اب گریز اور فرار کی دوسری مثال جو ہے نا آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے، اور یہ اپنے جتنے بھی ابھی تک واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ اس میں سے 11واں جو ہے نا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے. وہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جب ان سے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حکم دیتی ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان اللہ یامرکم، یعنی انا کا لفظ لا کے یہ زیادہ زور دے کے بات کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ میں بات کہہ رہا ہوں میں اپنے بہاف پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصول کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک گائے کو ذبح کرو. یہ کیوں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا آگے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں، لیکن میں بائبل کا حوالہ دے کے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کیا ہے. بائبل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قسامہ. یہ قسامہ کیا چیز ہے؟ یہ تو قرآن مجید نے یہاں بیان نہیں کیا، لیکن جس طرح ڈسکرائب کیا ہے یہ وہی بات ہے. قسامہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت کا خاص پروسیجرل جو ہے نا پہلو تھا، جو ان کے سامنے رکھا کہ جب کوئی قتل ہو جائے تو اس قتل کہ جو شخص مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ارد گرد کی بستیوں سے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کی موجودگی میں گائے کو ذبح کریں، اور گائے جب ذبح ہو جائے تو اس کے خون کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو لوگ اکٹھے ہوں ارد گرد کی بستیوں سے وہ قسمیں لی جائیں. اور قسمیں کس بنیاد پہ لی جائیں؟ قسمیں اس بنیاد پہ لی جائیں کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے قتل ہوتے ہوئے. یعنی یہ قسمیں لینا، جانور کا ذبح کرنا، گائے کا ذبح کرنا، ذبح کرنے کے بعد خون کے ہاتھ رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ خون جو انسان کا خون ہوا ہے یہ ہماری آنکھوں دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے خود قتل کیا ہے. یہ جو طریقہ تھا یہ ایک طرح کا جو ہے نا ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، آج بھی پایا جاتا ہے. یعنی جب بھی کوئی عہد معاہدہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی الہامی کتابوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں. جب ہم سٹیزن بنتے ہیں آسٹریلیا کے اس وقت بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنی کتاب لانا چاہیں تو اس پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا یہ حلف پڑھ لیں. جیسے ہمارے ایم این اے جو ایم پی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر یا جو ہے نا کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح کا کو حلف پڑھیں تو گویا کہ یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ انسان کے جو اندر کا جو ضمیر ہے، انسان کے اندر کی جو شخصیت ہے اور جو باہر جو چیز بیان ہو رہی ہے، دونوں کے اندر کوئی مماثلت پیدا ہو جائے، کوئی مطابقت پیدا ہو جائے. کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو تو جھانکنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، اس کو پکارا جاتا ہے کہ جو تمہارے آدرش ہیں، جو تمہاری ایمانیات کی چیزیں ہیں، تمہاری اعتقادات کی چیزیں ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس عہد معاہدے کا خیال کرو. یہ کوئی اسی طریقے کا یہ والا پہلو بھی اسی نوعیت کا ہے جو ان کے ہاں پروسیجرل لا کی صورت میں ڈیفائن کر دیا گیا. یاد رکھیں جو پروسیجرل لاز ہوتے ہیں وہ کوئی اصل شریعت نہیں ہوتے. اصل شریعت تو وہی ہے جو ہمارے لیے بھی تھی اور تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، وہ قصاص کا قانون ہے. قصاص کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص مارا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل ہی کو مارا جائے گا. یہ قانون ہے. اب اس قانون تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. شریعت بھی بعض اوقات وہ چیزیں سجیسٹ کر دیتی ہے، تو وہ جو چیزیں سجیسٹ کی ہوتی ہیں وہ اپنی اصل میں مقصود نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی اس تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہیں. یہ سورہ النساء میں آگے چل کے ہم بھی پڑھیں گے، وہاں پہ وصیت کا جب قانون جو ہے نا بیان کیا گیا تو وہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر وصیت کا کوئی پہلو تمہارے ہاں کوئی ایسے بحث مباحثے کا باعث بن جائے تو اس کے بعد نماز کے بعد مسجد میں یہ لوگوں سے قسمیں لی جا سکتی ہیں. تو گویا کہ یہ چیز بھی وہاں پہ جو وصیت کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ بھی ایک طرح کی پروسیجرل لا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی پروسیجرز ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کی حرمت کا قائل ہوتے ہوئے کوئی شرم کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے. بالکل ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ان کے ہاں کیونکہ قربانی کی بہت زیادہ اہمیت تھی بنی اسرائیل کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، جیسے روزہ ہے، ایگزیکٹلی یہی صورتحال قربانی کے حوالے سے ان کے ہاں بہت زیادہ
یہ چیز پائی جاتی تھی بنی اسرائیل کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی پہلو کو جس کو وہ زیادہ محسوس کرتے تھے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طرح کا پروسیجرل جو ہے نا، جو اس کا جو ایسپیکٹ ہے اس کو فالو کرو اور اس کے مطابق جو ہے اس قاتل تک پہنچو۔ وہ قاتل کے بارے میں ہم اگلے پیراگراف میں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اس مقصد کے لیے یہ گائے ذبح کروائی جا رہی ہے۔ اور جب یہ گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تو آگے سے کیا جواب ملا؟ کالو اتتخذونا حزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ آپ، حزب کا لفظ آیا ہے، ہنسی کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ کر رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، اپنے ہی رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب انہوں نے بات کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، وہاں پہ لفظ آیا کہ ان اللہ یامرکم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی حکم کی بنیاد پہ میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ یہ جو قتل ہوا ہے تمہارے درمیان اس کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہنسی مذاق والا کام جو ہے نا ہمارے ساتھ آپ کر رہے ہیں۔ کیا ہنسی مذاق والا کام؟ یہ کہ قتل کا ہوا، اس کا قاتل آپ نے جو ہے نا پکڑنا ہے، تو اس کے لیے اب ہم گائے ذبح کریں گے؟ قاتل کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل ہے؟ اپنے اللہ میاں سے یہ کہیں تو جو ہے نا وہ قاتل کو پکڑوا دے گا، لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ جو ہے نا ہم اس کے لیے گائے ذبح کریں؟ تو یہ بلسفمی کی جو ایک انتہا ہو سکتی ہے ایک رسول کے ساتھ، یہ انہوں نے کر گزرے۔ یعنی یہ کہنا کہ تم ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ تم ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ گویا کہ ایک اس طریقے کا جو ہے نا گریز اور فرار کا یہ راستہ اختیار کرنا، اس سے منہ موڑ لینا۔ یہ جو اوپر لفظ آیا تھا جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ اس کی ایک ٹیپیکل جو ہے نا خاص جو اگزامپل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ ان کے سامنے لا کھڑی رکھی۔ یعنی جو یہود تھے مدینہ کے، ان کے سامنے ان کے ماضی کا ایک واقعہ ہے۔ کہا گیا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی جس طریقے سے انہوں نے بھونڈے طریقے سے الزام لگایا، اسی شدت کے ساتھ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ مذاق اور ٹھٹھا کروں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل جو لفظ ہے یہ علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ جب یہ علم کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ غافل ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، علم کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو جب حلم کے مقابلے میں آتا ہے، حلم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حکمت کو کہتے ہیں۔ یہ جب آپ کے اندر سوچ سمجھ کر بات کرنے کی، سمجھنے کی، تہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے لفظ علم آتا ہے۔ تو جب اس کے مقابل میں بولا جائے گا جاہل، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کوئی ایسے ہی جو ہے نا کوئی اجڑ نہیں ہوں، ایسے ہی جو ہے نا کوئی غلط حرکتیں کرنے والا نہیں ہوں کہ میں مذاق میں اللہ تعالیٰ کی چیزیں لوں اور مذاق میں لیتے ہوئے میں یہ حرکت کر بیٹھوں۔ یہ میرے سے انتہائی بعید ہے، میری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو جو ہے نا دور رہوں، سے باز رہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہ انہوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم محسوس کرتے، ندامت محسوس کرتے، شرمندگی محسوس کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد مزید جو ہے نا ایک سوال داغ دیا، وہ یہ تھا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے پھر ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ واضح کر دے، ہم جو ہے نا تمہارا رب واضح کر دے کہ اس گائے کی پھر نوعیت کیا ہو، یہ کیا چیز ہے جس کو ہمیں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے سوال کیا تو سوال بڑا ہی عمومی نوعیت کا تھا، یعنی کوئی خاص پہلو نہیں تھا جو ان کے ذہن میں تھا۔ یہاں پہ بھی ان کے یہ سوال کرنے کا جو طریقہ ہے، وتیرہ ہے، وہ بتا رہا ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے، اصل میں یہ بات کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ جو ان پہ ذمہ داری اس وقت آ گئی ہے اس سے اجتناب جو ہے نا سے برتنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ گائے کیا ہے، تو اپنے رب سے پھر جو ہے نا پوچھ کر بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ کالا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو یہ جو گائے ہے یہ نہ بوڑھی ہو اور نہ یہ بچیا ہو، یعنی چھوٹی عمر کی ہو۔
یعنی بکر اس بچیا کو کہتے ہیں جو ابھی جو ہے نا بچہ جننے کے قریب، جو پہلی عمر ہوتی ہے اس کے قریب قریب، وہ والی عمر کو بکر کہتے ہیں. اور فارغ جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو اس عمر سے گزر چکی ہو، بڑھیا ہو، یعنی عمر زیادہ ہو چکی ہو. تو نہ جو ہے نا یہ جو گائے ہے عمر میں کچھ زیادہ ہو، اور نہ جو ہے نا بچی ہو، بلکہ بچیا سے لے کے ایک درمیانی عمر تک کی جو ہے نا اس کے لیے اوانم بینہ ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے درمیان عمر کی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. عمل پیرا ہو جاؤ یعنی یہ تمہارا سوال کرنا ہی غلط تھا. یعنی بات جو کہی گئی تھی، اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لفظ آیا ہے بقرہ. بقرہ کا جب لفظ آیا تو یہ نکرہ ہے، یعنی الف لام کے بغیر آیا ہے. جب ایسے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا وہ پورا ہو جانا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ ایک اور سوال کر ڈالا، اپنا گریز فرار کا جو ہے نا پہلو اس کو نمایاں کر دیا، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو بتایا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو تو اس طرح کی جو ہے نا گائے لے لو، اس کے ذریعے سے یہ کام کرو. اور اب جب کہ یہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، اب تم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، مزید سوال نہ کرنا. یعنی مزید سوال پیدا کرو گے تو تمہارے لیے اور تنگیاں پیدا ہو جائیں گی. جب شریعت ملتی ہے امتوں کو تو شریعت جو ہوتی ہے وہ اپنے مدعا میں، اپنی حکمت میں عمومی نوعیت کی ہوتی ہے. باقی جو خاص پہلو ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل و فہم پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. اگر ہر چیز پہ اس کی مائنیوٹلی مائکرو لیول پہ شریعت کا اترنا شروع ہو جائے تو انسانوں کے لیے اس کے اندر تنگیاں ہوں گی، انسانوں کے اوپر بوجھ ہوگا. یہ بوجھ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر لاد لیا. ہم بھی بعض اوقات فقہی اور قانونی جو ہے نا مشگافیوں کے ذریعے سے اپنے لیے شریعت کا دائرہ محدود کر دیتے ہیں. شریعت اصل میں بنیادی اور اصولی باتوں کا نام ہوتا ہے. باقی چیزیں انسانی عقل اور فہم پہ چھوڑ دی جاتی ہیں، کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیں تو بات وہ پوری ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہے، جتنی بات کہی گئی ہے اتنے ہی پہ عمل پیرا ہو جاؤ. اگر مزید کہو گے تو تمہارے لیے مزید جو ہے نا بوجھ لا دیے جائیں گے، بیڑیاں پیدا کر دی جائیں گی، تمہارے لیے اس چیز پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بات کو یہاں پہ روکے اور بات جتنی کہی جا رہی ہے اس پہ عمل کر لو. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ اس پہ پھر نہیں رکے، انہوں نے ایک اور سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. تو پہلے جب سوال کیا تھا تو اس وقت بھی سوال عمومی تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو جواب دیا تھا وہ عمر کے پہلو سے تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی پہلے سوال کا جو جواب جب انہوں نے عمومی کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود مخصوص کر دیا، وہ عمر کے پہلو سے تھا. اب جب کہ انہوں نے دوبارہ سوال کیا ہے تو سوال کے اندر ہی جو ہے نا یہ چیز رکھ دی کہ ہم کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہ اب ہمیں یہ بتا دیں. عمر تو آپ نے ہمیں بتا دی کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، لیکن اب ہمیں، کیونکہ گائے کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں، سفید ہو سکتی ہے، پیلی ہو سکتی ہے، کالی ہو سکتی ہے، تو اب ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے رنگ کی جو ہے نا وہ گائے ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جواب ان کو آتا ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. جواب یہ آتا ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ سنہری رنگ کی ہو، فاقع لونھا، اور اس کا رنگ بڑا گہرا ہو. اور نہ صرف رنگ گہرا ہو بلکہ یہ کہا گیا تسر الناظرین، کہ یہ دیکھنے والوں کو سرور دیتی ہو، خوشی دیتی ہو. یعنی ایک یہ کہ گائے یہ کہ درمیانے عمر کی ہو، ایک یہ کہا. اس کے بعد کہا کہ اب وہ سنہری رنگ کی ہو. سنہری رنگ کے ساتھ بھی یہ شرط لگا دی گئی کہ دیکھنے والے کو خوبصورت محسوس ہوتی ہو، رنگ بھی اس کا سنہرا ہو اور گائے خوبصورت بھی ہو. اب جب کہ ظاہرہ کے دائرہ اور محدود ان کے لیے ہو گیا. اس کے بعد کہا انہوں نے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. یہاں پہ آپ دیکھیں 69 پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، ان کو مزید سوال کرنے کے لیے جو ہے نا آگے موقع دے. یعنی یہ کہ اب جتنے جی چاہیں سوال کریں. ظاہر ہے کہ اپنے لیے وہ راستہ بند کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انہوں نے دوبارہ جو ہے سوال کیا تو سوال اب رنگ کا نہیں تھا، عمر کا نہیں تھا. اب سوال یہ تھا کہ اگر یہ سنہری رنگ کی ہے
تو ایک گائے بھی سنہری رنگ کی ہو سکتی ہے، دوسری رنگ بھی سنہری رنگ کی ہو سکتی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی یہ کہ دو جو گائے ہیں ایک ہی رنگ کی ہوں گی سنہری، تو ان دونوں میں جو ہے مشابہت ہے، وہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یعنی ایک طرح کا شبہ پڑ جائے گا نا دونوں کے اندر کہ یہ گائے لیں یا یہ گائے لیں، اگر دونوں درمیانی عمر کی ہیں، دونوں یعنی وہ سرخی مائل سنہری مائل رنگ کی ہیں، تو اس رنگ میں بھی اور عمر میں بھی ہمارے لیے یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ اس گائے میں سے اور اس گائے میں سے کیا فرق ہے۔ یہ جو ہے نا یہ شبہ یہ ہمیں رفع کر دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر وہ سوال کرتے ہیں وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یعنی اگر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم راستہ پالیں گے۔ یعنی یہ کہ اب ان کے پاس کوئی مزید چوائس نہیں رہ گئے تھے، چوائسز جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ان کے پاس، اب وہ مزید سوال کیا کر سکتے تھے، جو پاسبل جو ممکن طریقے سے جو ہو سکتا تھا وہ تمام سوالات انہوں نے پوچھ لیے۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ ہی کی ذات کی طرف جو ہے نا رجوع کیا کہ ہم یقیناً جو ہے نا راستہ پالیں گے اگر ہمیں جو ہے یہ چیز بھی پتہ چل جائے۔ اس کے بعد جواب آتا ہے کالا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تفسیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور جواب یہ ملتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ محنت کرنے والی نہ ہو۔ یہ ذلول کا لفظ آیا ہے، سدائی ہوئی محنت کرنے والی گائے یا جانور کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی انسان جس سے کام لیتا ہے اس کے لیے ذلول کا لفظ آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں گائے کے لیے ہو، ہر طرح کے جانور کے لیے جس سے ہم کام لیتے ہیں، جس کو سدایا گیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، گھوڑے کے لیے ہوتا ہے، ذلول گھوڑے کے لیے بھی ہوتا ہے، سوری اس کے لیے اونٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسی گائے ہو جو کھیتوں میں کام نہ کرتی ہو، جو سدائی گئی نہ ہو۔ تو سیر الارض مطلب حل جو جوتا جاتا ہے، حل کے ذریعے سے کھیت جو ہے نا اس کو تیار کیا جاتا ہے، وہ کام نہ کرتی ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ پانی کھیتوں کو پانی کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہو۔ رہٹ جس طرح پرانے زمانے میں ہم کنووں سے پانی نکالا کرتے تھے، جانوروں کے ذریعے سے پانی نکالا کرتے تھے، تو یعنی گائے وہ ہو جو نہ کھیتی باڑی کے لیے کام آتی ہو، نہ کھیتی باڑی کے ہل جوتنے کے لیے، نہ پانی کے لیے جو ہے نا وہ کام آتی ہو۔ اور اس کے بعد جو پچھلی بات کہی گئی تھی مسلمتن، یعنی وہ سالم ہو۔ سالم یہ کہ اس کو واضح کر دیا کہ کس پہلو سے سالم کہا گیا، لا شیۃ فیہا، یعنی کوئی داغ دبا نہ ہو، یعنی جو رنگ ہے وہ ایک ہی رنگ ہو، کہیں کوئی پیچز نہ ہو، کوئی دبا نہ ہو کسی اور رنگ کا، وہ ایک ہی رنگ کے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوبارہ جوڑ کے کیوں کہا، حالانکہ یہ بات اوپر کہہ دی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا، کہ یعنی جو اوپر جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ یعنی جو آخری بات کہی ہے وہ یہ کہی کہ یہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو، پانی کھیتی باڑی کے لیے جو ہے نا پانی اور ہل چلانا، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، انکلوڈنگ جو پچھلی باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی مسلمت الاشیاء کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پیچھے بیان کی گئی ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب جب کہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اب جو ہے کیا کیا انہوں نے، کالو الان کالو کالو الان جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب، یعنی انہی علیہ یہود نے کہا کہ اب تم نے جو بات لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق بات ہے، حق بات ہے، بین بات ہے۔ حق کا مطلب جو ہے نا کئی ایک معنی اور مفہوم اس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ آ جائے وہاں پہ ہم اس کو متعین کرتے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز جو واضح کرنے کے لیے ہم کہہ رہے تھے وہ واضح بات کا ہمیں جو ہے نا پتہ چل گیا ہے۔ فذبحوها، اس کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، لیکن وہ دل سے یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی جو کچھ بھی کیا وہ ابھی وہ یوں کہہ لیں کہ ان کا ارادہ ہرگز نہیں تھا، گریز اور فرار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ جب وہ مجبور ہو گئے، جب وہ بار بار سوال جو ہے نا وہ کرتے رہے، کوئی راستے ان کے لیے مزید نہیں تھے کہ اب وہ بھاگ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کام کر ڈالا پھر بھی ان کی بنیادی طور پہ جو اندر کا کھوٹ تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سامنے لا رکھ دیا کہ یہ پھر بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔
جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، وہ واقعہ یاد رکھو۔ ابھی جو پیچھے جو ساری بات کی گئی ہے، یہ ایک طرح کا انٹروڈکشن تھا اس واقعے کے لیے، یعنی جو ابھی واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اصل واقعہ ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن جو کوئی تفصیل بیان کی گئی ہے یہ کیا چیز ہے، یعنی اصل واقعہ کو پڑھنے سے پہلے اس کو بھی ذرا دیکھنا ضروری ہے کہ یہ خود کیا چیز ہے۔ یہ ہے تضمین۔ تضمین کیا چیز ہوتی ہے اور جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں اسی سورہ بقرہ میں، اور یہاں پہ بھی یہ تضمین آ گئی ہے۔ تضمین کیا ہوتی ہے؟ تضمین ہوتی ہے جب آپ نے ایک چیز کی وضاحت کرنی ہو، مضمون سے متعلقہ چیز ہو، ایک اضافی چیز ہو، آپ نے اس کو کھولنا ہو، اس کے لیے یہ لٹریری زبان میں اس کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ تضمین یعنی مضمون ہی سے متعلقہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہاں پہ مضمون ہی سے متعلقہ چیز تھی، اس مضمون کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ قانون کیا ہے جس کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، وہ وضاحت ہے جس کو قرآن مجید نے ضروری سمجھا کہ پہلے میں وضاحت پیش کروں۔ وہ وضاحت جب پیش کی گئی تو قرآن مجید نے اس کو وضاحت ہی کے طور پہ پیش کیا ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں اس کی پہچان کیا ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا، یہاں پہ پروناؤن ہے تم، قتل تم، تو یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ مخاطب ہے جو آپ کے سامنے کھڑا آپ کی بات سن رہا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب جو اوپر پورا کا پورا جو واقعہ بیان ہوا ہے، یہ قسامہ کا جہاں پہ یہ سارا اصول بیان ہوا ہے، تو وہاں پہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سیکنڈ پرسن میں بات نہیں ہو رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست بات کر رہی ہے ان بنی اسرائیل اہل یہود کے ساتھ، اور یہاں پہ جب نمبر 11 جو واقعہ ہے 67 اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست بات نہیں کر رہی، موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھرڈ پرسن استعمال ہوا ہے۔ یعنی اوپر جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہاں کم کا لفظ آیا ہے، پروناؤن جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی، جس کو ہم یو کہتے ہیں انگلش میں اور تم اردو میں کہتے ہیں، یہ وہ یہاں پہ پروناؤن استعمال ہوئے ہیں ہر جگہ۔ لیکن جب یہ آیت نمبر 67 سٹارٹ ہوتی ہے اور 67 جب تک یہ پورا جو پیراگراف مکمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بیک گراؤنڈ میں بات کر رہی ہے، یہاں براہ راست بات نہیں کر رہی، تو پروناؤنس کا جو چینج ہونا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے، اور جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ تضمین کے طور پہ بیان ہو رہی ہے، بیک گراؤنڈ کے طور پہ بیان ہو رہی ہے۔ یعنی ایک دفعہ بیک گراؤنڈ واضح ہو جائے تو اصل واقعے کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ وہ اصل واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے جو اگلے پیراگراف میں ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو پروناؤنس جو ہے نا، جو پچھلے 11 واقعات 10 واقعات ہوئے ہیں وہ اسی پروناؤن کی طرف جو ہے نا، یہ یہاں پہ بھی وہی پروناؤن استعمال ہوگا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یہاں پہ جب پروناؤن جو ہے نا، قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا، جو مدینہ کے یہودی تھے قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، حالانکہ ان کو باوجداد کے ساتھ کیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر جو ہے نا ہم نے طور کو کھڑا کر دیا تھا، حالانکہ ان کے باوجداد کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم لوٹ گئے تھے، حالانکہ ان کے باوجداد لوٹ گئے تھے، تو یہاں پہ پھر وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ دیکھیں اگر ایک اچھی چیز ہے ابا اجداد نے کی ہے اور آپ بھی وہی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہترین چیز ہے، لیکن اگر ابا اجداد نے ایک غلط کام کیا ہے، آپ اس کو آن کرتے ہیں اور آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ اگر تمہارے ابا اجداد نے کوئی غلط کام کیا تھا تو تم بھی غلط کام کر رہے ہو۔ جب تم اس طریقے سے کام کرو گے تو گویا کہ تم بھی شریک جرم ہو جاؤ گے۔ جب یہ کہا ثم تولیتم، تم جو ہے وہ
پیچھے مڑ گئے اس تورات سے، اس عہد معاہدے سے تم مڑ گئے، گویا کہ تمہارے بااجداد بھی اس میں جرم میں شریک تھے اور تم بھی شریک ہو گئے ہو۔ اور جب یہاں پہ آ کے کہا، یہ جو یہاں پہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ تم نے قتل کیا تھا، گویا کہ یعنی اس کو یہ ایک طرح کا تعصب کی زبان میں اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو بھی اسی عمل میں شریک رکھا ہے۔ اچھا، جب اس طریقے سے بیان کیا تو اس کے بعد کہا کہ تم نے جب قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد گائے ذبح کی تھی، اور گائے ذبح کرنے کے بعد آگے پھر تم نے غلط کام کر دیا تھا، جھوٹی قسمیں کھائیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے کے ساتھ ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے۔ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے استاد محترم نے، جھوٹی قسمیں کھائیں، یہ پچھلا واقعہ ہے جو قسامہ کا ہے، جس کو یعنی واقعہ نہیں بلکہ جو انٹروڈکشن ہے کہ ان کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اس پہ قسمیں کھانے کے لیے کہا گیا، تو جو ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، قسمیں کھا چکنے کے بعد الزام دھرنے لگے کہ دیکھیں یہ قتل ہم نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے۔ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ دیکھیں قتل ہم نے نہیں کیا، اس فریق نے کیا ہے۔ تو گویا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ وہ شرمساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے جرم کو مانتے اور بتاتے کہ کس شخص نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پیچھے بھی گریز اور فرار کا معاملہ تھا، یہاں پہ بھی گریز اور فرار کا معاملہ ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے۔ اور اس کے بعد واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر لیا کہ میں جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اس کو لازمی طور پہ میں اس کو کھول کے رہوں گا، اس کو ظاہر کر کے رہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فیصلہ کر لیا، اگر یہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اگر یہ شرمساری اور ندامت کے ساتھ اس واقعے کو قبول کر لیتے کہ یہ ہم نے قتل کیا، نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر ایک اور ہٹ درمی پہ آ گئے۔ جب ایک اور ہٹ درمی پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے جو ہے نا ایک اور کام کیا، وہ یہ کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ تم ایسا کرو کہ تم اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ، کس کا؟ بِبَعْضِهَا، یعنی اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس کو مارو، کس کو؟ جس یعنی جو مقتول ہے، اس وقت جو قتل ہوا ہے، جو ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کے اوپر مارو، کذالک یحیی اللہ الموتی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مردوں کو قیامت والے دن زندہ کرے گی۔ یہاں پہ ایک حذف ہے جو استاد محترم نے نیچے بریکٹ میں کھولا ہے، جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی تھی گائے، تو وہ جو تھا مقتول، وہ زندہ ہو گیا اور وہ پکار اٹھا، وہ بول اٹھا کہ یہ کون ہے میرا قاتل۔ اور جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس کے بعد تبصرہ کیا ہے کہ جس طرح یہ مقتول تمہارے سامنے اٹھ کھڑا ہوا ہے، کل کو قیامت والے دن تم بھی اٹھ کھڑے ہوگے۔ یعنی یہاں سے ایک اور نتیجہ، ایک اور طرف جو ہے نا ذہن منتقل کر دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ راز جو تمہارے آباء و اجداد نے پنہا کیا تھا اور وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے اس قتل کے جرم میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سبب بنا دیا، اور سبب بنانے سے وہ مردہ جو تھا، ڈیڈ باڈی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے منہ سے خود بول دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا تھا۔ اور ایسے ہی کل کو قیامت کو جب اٹھیں گے تو تمہارے سارے کے سارے جو راز ہیں جو تم اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہو، کہ جو تم چھپاتے ہو حقیقتیں، وہ سب کے سب میں جو نا قیامت والے دن کھول دوں گا۔ اور اس کے بعد ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی آیات آپ کے سامنے دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں پہ پھر جو ہے نا ایک بہت بڑا یعنی وعید ہے ان اہل یہود کو جو مدینہ والے ہیں کہ تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، تم نے اب اگر یہ گواہی جو ہے نا یہ کتمان کیا، اس کو چھپا دیا، کتمان تکتمون یعنی کتمان کرنا، یعنی تم نے اب اس کو چھپا دیا، تو پھر جو ہے جس طرح وہ مردہ بول اٹھا تھا، میں ایسے حالات کریٹ کر دوں گا کہ تمہاری کتابیں خود بول اٹھیں گی کہ یہ موجودہ اہل یہود جو مدینہ میں ہیں یہ کتمان حق کرتے رہے ہیں۔ اور اس کو بعد آگے چل کے ہمیں سورہ بقرہ میں پتہ چلتا ہے کہ پھر قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھولا ہے، ان کی اس چیزیں جو چھپاتے رہے ہیں
اس کو کھولا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو چیزیں پیچھے ہیں اس کے ساتھ اس کو جوڑتا آ رہا ہے۔ میں آپ کو آیت نمبر 42 میں لے جاتا ہوں، وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جو ہے التباس نہ کرو، تم جو چیزوں کو چھپاؤ نہ، گڑمڑ نہ کرو، یعنی کس چیز کو، جو کچھ تمہاری تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو جو حق ہے اس کو واضح طور پہ بیان کرو۔ تو یہ بیان کرنے سے کی بات ہے، یہاں پہ یہ واقعہ بیان کر کے یہ ایک طرح کا ان کو وعید سنا دی گئی ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم جس طرح ہم نے وہ مردے کو اٹھا دیا تھا اور وہ بول اٹھا تھا، ہم اس وقت ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم خود بول اٹھو گے کہ یہ نبی سچے ہیں، اور آگے چل کے ہم ظاہر اس کی تفسیر کریں گے۔ ثم قست قلوبکم، اور اس کے بعد تمہارے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس کے بعد یعنی یہ جو گریز فرار کا جو معاملہ ہے، پیٹھ پھیر کے واپس چلے جانا اور اس کے بعد ہٹ درمی دکھانا، قرآنی آیات یعنی آسمانی الہی جو آیات ہیں تورات کی صورت میں جو ان کو ملی، اس کے نتیجے میں تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے۔ یعنی یہ کہ تم گریز اور فرار کا طریقہ اختیار کیا، ہلے بہانے کے طریقے اختیار کیے، اور جس طریقے سے تم معاملات اپنے نمٹاتے رہے، تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد یعنی اس طرح کے واقعات کے بعد فہیا کل ہجارہ، اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا وہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جس سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور اس میں سے ان پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جب وہ گرتے، جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا خشیت کے تحت جب وہ گرتے ہیں تو وہ یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو کچھ یہ تم کرتے رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو پوری طرح آگاہ ہے، پوری طرح آگاہ ہے۔ یہاں پہ جب یہ لفظ کیا گیا، لفظ لایا گیا کہ پتھروں کی مانند ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، پتھروں کی مانند ہونا یا پتھروں سے زیادہ سخت ہونا، ان کی کون سی پوزیشن ہے جو بات بیان کی جا رہی ہے اہل یہود کی، پہلے حصے کی یا دوسرے حصے کی؟ پہلا حصہ تو پتھر ہو جانا، یہ محاورے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، انگلش میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہر زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سٹون ہارٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر ہو گیا، یعنی یہ کہ اس کے اندر کوئی نرمی، اس کے اندر کوئی سمجھنے کی صلاحیت کوئی ایسی رہنے گئی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی انسانوں والا کوئی وتیرہ ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ جو ہے یہ صرف محض پتھر ہونا نہیں ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ یعنی انسانی جو دل ہوتا ہے، ہوتا تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن جب یہ پتھر بننے پہ آتا ہے تو اپنی شکل بدل کے وہ تمام صفات قائم کر لیتا ہے جو پتھروں سے آگے ہوتی ہیں۔ پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ وہ جو پتھر ہوتے ہیں، عام پتھر ہوتے ہیں، ان میں سے تو بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے نہریں اور دریا نکل پڑتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ایسی چٹانیں ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے دریا جو ہے نا وہ چٹانوں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ پانی کو راستہ دے دیتے ہیں، ان میں سے دریا بہہ نکلتے ہیں۔ دوسرے پتھر کی وہ نوعیت ہوتی ہے، اگر وہاں سے دریا نہیں نکلتے تو کم از کم وہاں سے چشمے نکل جاتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ ہوا، 12 چشمے ان کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ان کے لیے پانی جو ہے نا ان پتھروں سے دستیاب ہوا۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی اگر وہاں سے پانی نہ بھی نکلے تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ۔ تو یہ تو عام پتھروں کی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ یہ ان پتھروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان سے کسی طرح کی امید نہیں کی جا سکتی کہ ان کے ہاں کوئی سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، کوئی سوچنے کی صلاحیت ہوگی، کوئی نرمی کا پہلو ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخری وارننگ دی ہے یہاں پہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات غافل نہیں ہے
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ سزا ان کو لازمی طور پہ ان کو بھی دوں گا جو ان کے اباء و اجداد کو ملتی رہی ہے۔ جب جب انہوں نے دنیا کے اندر تورات سے منہ موڑا، تورات سے گریز اور فرار کا راستہ اختیار کیا، تورات سے ہیلے بہانے کے جو ہے نا طور طریقے تلاش کیے، تو پھر جب میں نے ماضی میں سزا دیتا رہا ہوں تو اب بھی میں ان کو سزا دوں گا۔ یہاں پہ بھی جو لفظ آیا ہے واللہ بغافل عما تعملون، یہ عود علی البد کی بہت اعلیٰ مثال ہے۔ یہ میں آپ کو پھر لے جاتا ہوں کہ یہ کہاں اس کو ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کو ہم نے جوڑنا ہے جا کے آیا نمبر 63 کے ساتھ جا کے جوڑنا ہے۔ یہاں پہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے۔ سیکنڈ راؤنڈ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آیا نمبر 63 سے، سوری یہ دیکھیں یہاں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جو تتقون کا لفظ آیا ہے کہ میرے غضب سے بچو، وہ جو غضب جو دنیا کے اندر غضب آتا ہوتا ہے، قیامت والے دن تو آنا ہی آنا ہے، لیکن جو دنیا کے اندر آتا ہوتا ہے، اس کو لعلکم تتقون کو جا کے پھر قرآن مجید نے آیت نمبر 74 میں اس کو جوڑا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ جب میں اس چیز سے غافل نہیں ہوں تو میرا دوسرا جو ہے قانون وہ اپنی اصل طریقے کے ساتھ روب عمل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، پتھر ہونا اور یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو جانا، یہ قانون ہدایت و ضلالت کا قانون ہے کہ جب تم مسلسل یہ حرکتیں کرتے رہے، یعنی یہ کہ میری آیات سے منہ موڑتے رہے، تمہارے دل پتھر ہو گئے، اس کے بعد میرا ایک دوسرا قانون بھی جو ہے نا روب عمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ اپنی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کو ہم آیت نمبر 7 کے ساتھ جا کے جوڑیں گے جو بالکل شروع میں بات کہی گئی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت سخت آیا ہے، یہ ابتدائیہ ہے، اور ابتدائیہ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اعلان کر دیتی ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا ہے، تو یہ کس چیز کا بیان تھا؟ قانون ہدایت و ضلالت کا قانون تھا۔ ابتدائیہ کے اندر یہ چیز اس طرح واضح نہیں ہوتی، آگے جا کے ہم مضمون پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز کھلتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر ہم واپس لوٹتے ہیں ابتدائیہ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا کہ اچھا کیا بات تھی۔ بات یہ تھی کہ یہ خود ہی اس راستے پہ چل نکلے جہاں پہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، خود ہی اپنا راستے محدود کرتے چلے گئے، گریز اور فرار کا راستہ اختیار کیا، ہدایت سے محروم ہو گئے، اور اس کے بعد جو علی ابراہیم پہ جزا اور سزا کا قانون نافذ ہوتا ہے وہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نافذ ہوا ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کے ساتھ یہ سیکنڈ راؤنڈ ختم ہوتا ہے۔ اگلا جو راؤنڈ ہے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پڑھیں گے۔ ابھی ایک دو احادیث دیکھ لیتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو لے لیتے ہیں۔